یہ انداز جو ہے بڑا ایک چیلنجنگ سا انداز ہے، اور اس کا بھی جو پس منظر ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ نفسیاتی طور پر انسان کو اپنی خطا کا احساس ہو گیا، یہ بھی احساس ہو گیا جو میرا فرض تھا میں ادا نہیں کر رہا ہوں، مجھے ادا کرنا چاہیے، لیکن اب شیطان اگلا حربہ آزماتا ہے۔ دیکھو ابھی فلاں کام پڑا ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ گیلے کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچے تمہارے چھوٹے ہیں، ابھی تمہارے بیٹوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، میاں ہو جانا ٹھیک، بعد میں سارے تقاضے مطالبے پورے کر لینا، پہلے یہ ذمہ داریاں تو پوری کرو۔ یہ حقوق العباد ہے بھائی، حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے، یہ حقوق العباد ہے، اس کے لیے لگے رہو، پوری اپنی توانائیاں قوتیں صرف کرو، مال بناؤ، پیسہ کماؤ، تاکہ یہ ساری ذمہ داریاں ادا ہوتے رہنا۔ بعد میں ٹھیک ہے ذرا فراغت حاصل ہو جا، پھر تم سب اپنے آپ کو، اپنی پوری توانائیوں کو، اپنے پورے وقت کو اللہ کے لیے لگا دینا۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق، اس کا حربہ شیطان کا، یہ سب سے بڑا۔ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، کوئی نہیں، ابھی ذرا جلدی نہیں، ابھی فلاں کام ہے، فلاں فرائض ہے، فلاں ذمہ داریاں ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں، پر اگر میں ریٹائر ہو جاؤں سروس سے تو پھر میں سارا اپنے آپ کو لگا دوں گا۔ وہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے اندر کچھ رہ جائے تو وہ چھوڑیں گے آپ کو، وہ ساری توانائیاں تو گئی، اب تو آپ کھوکھلا ایک ڈھانچہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت کہاں ہے اب؟ لہذا یہ سارے دھوکے شیطان کے ہیں۔ اس میں ایک چیلنجنگ انداز میں علم یعنی وقت آیا نہیں ہے ابھی اہل ایمان کے لیے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کا مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ جو جیسے ہی خیال ہو جائے کہ واقعی یہ فرض ہے، فوراً لبیک کہو۔ تم نے اگر کسی بھی پہلو سے تاخیر اور تعویق کا راستہ اختیار کیا تو یہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہونے کا وہ راستہ ہے اصل۔ وہ شیطان پھر چھوڑے گا نہیں، پھر وہ اسے آپ کو اپنے فطراک کا نخچیر بنا لے گا، اپنے تھیلے میں شکار کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ تیتر بار کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں شکار کر کے، اس کے فطراک کے نخچیر بن کر رہ جاؤ گے، پھر آگے نکل نہیں سکو گے۔ یہ تاخیر اور تعویق جو ہے، یہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ان 3 صحابہ میں سے تھے جو سچے صادق الایمان صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ حضور نے واپس آ کے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی کی، لہذا منافقین تو آئے، اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ سبب تھا، میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے تھے، مسکراتے تھے، جائیے تشریف لے جائیں، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ آئے جب کعب ابن مالک تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ عرض کیا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کی گرفت سے، آپ کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن قیامت میں کیا کروں؟ خدا کی قسم جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری مجھے آج نہیں لاحق نہیں تھی، اور جتنا فارغ البال میں اس زمانے میں تھا، ہر چیز میرے پاس تھی، اتنا فارغ البال میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن حضور میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے نا 30,000 کا لشکر لے کر، تو اس کی تو ایک خاص رفتار ہوتی ہے، تیز رفتاری سے تو نہیں جا سکتا، اور تمہارے پاس ہے بڑی مضبوط تکڑی اونٹنی ہے، تمہارے جو ناقہ ہے تمہاری وہ تو بہت جو ہے قوت والی ہے، لہٰذا ابھی 2-3 دن چلنے دو لشکر کو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑا کر اپنی اونٹنی کو جا کے مل جانا۔ ہر روز صبح مجھے یہی نفس جو ہے پٹی پڑھاتا رہا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑ لوں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میں رہ گیا بیٹھ، اب جو صدا دوں۔ یہ ہے تاخیر و تعویق۔ انہیں سزا دی گئی، مقاطعہ، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے۔ 3 صحابہ کا معاملہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے پڑھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کیسے بیان کیا اپنے پورے معاملے کو، یہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی چند دن اور مدینے کے اندر اپنے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام کر لو، چند دن اور، بھائی جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، تو یہ 2 دن میں تو نہیں پہنچ جائے گے حضور، پھر دوڑ کر پکڑ لینا، ساتھ چل مل جانا۔ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ دھوکہ نفس کا۔
یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ سب کچھ تم نے 15 آیتیں اگر سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تم نے اپنی گردن نیچے کر کے اپنے دل کو نہیں ٹٹولا تو اور کون سی ہدایت آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ 15 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ کر بھی. تو کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آنے گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، ما نزل من الحق، یہ پورا قرآن الحق، اس میں سے جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ تم نے ابھی سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کے سامنے بھی دل نہیں جھکیں گے تو کب جھکیں گے؟ اس پر بھی اگر دل نہیں پگھلے تو کب پگھلیں گے؟ اس پر بھی اگر دل میں کوئی عزم اور ارادہ پیدا نہ ہوا کہ اپنی جان لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پر بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ اور کون سی ہدایت آئے گی؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کون سی چیز کے یہ منتظر ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اور جیسا کہ میں نے تمہیدی جو میرا بیان تھا ان صورتوں کے بارے میں، اس میں عرض کیا تھا ان میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا. دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، معمولی امت نہیں تھی. وہ امت جسے قرآن سند دے رہا ہے 2 دفعہ سورہ بقرہ کے اندر صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وہ قوم، وہ امت، امت موسیٰ، اس امت کو کتنی کتابیں دی گئی؟ تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی. امت تو ایک ہی ہے. یہ حضرت مریم اسرائیلی نہیں تھی کیا؟ تو چاہے باپ حضرت عیسیٰ کا کوئی نہیں ہے لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اسرائیلی. یہ اسرائیلی نبوت ہے جو چلی آ رہی ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے 1400 برس قبل، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر آ کر ختم ہوئی ہے. یہ سلسلہ نبوت کا سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں. تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بقرہ میں. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے. بدکاری سے، غلط کاری سے، دنیا پرستی سے، شہوت رانی سے، زر پرستی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے. حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے. اگر توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر پڑے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا ایسے ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، بند ہو گئی. اور جب یہ تھیلی بند ہوئی پھر اللہ کی مہر لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر. یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ فرمایا اب تمہارے دل پتھروں کے مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الانہار، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، چٹانوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں شق ہو جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وإن منها لما يهبط من خشية الله، چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں. وما اللہ بغافل عما تعمل، تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. آج اس امت پر بھی تو 1400 برس گزر گئے، کتنا عرصہ گزرا ہے، اور آج وہی خواہشات ہیں. ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شافع محشر ہے،
وہ تو ہر امتی کو بخشوا لیں گے تب جا کر راضی ہوں گے. اللہ راضی کرے گا انہیں, وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب ہر امتی کو بخشوا لیں گے. سیاں بے کوتوال, اب ڈر کاہے کا؟ جب ہمارے سیاں ہمارے شوہر کہہ لے کوتوال بن گئے تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ کوتوال ہی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ پکڑے گا. سیاں بے کوتوال, اب ڈر کاہے کا؟ یہ ہے وہ امانی, دل کا امانی ہو. سیغفر لنا, ہمیں تو بخش دیا جائے گا, ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. بھائی کچھ بھی ہے, ہم کلمہ گو تو ہیں, کچھ بھی ہیں, محمد کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ قرآن مجید میں یہی ان کا قول نقل کیا گیا تھا. یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فلما یعذبکم بذنوبکم, پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ ہیکل سلیمانی کیوں برباد کروایا؟ یہ تم 100 برس تک اسیری میں رہے, بیبیلونیا میں, بابل میں, عراق میں, کیوں؟ تمہارا دوسرا جو تھا ہیکل بنایا تم نے, وہ بھی سن 70 میں گروا دیا ٹائٹس کے ہاتھوں. 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اس نے, ٹائٹس نے 1,33,000 یہودی یروشلم کے اندر ایک دن میں قتل کیے. اندازہ کیے. پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے. 6 ملین. اور ان کو اب بھی یہی کر رہا ہے, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہی حال اس امت کا ہے. ہسپانیہ سے ایسے نکالے گئے کہ ایک بچہ تک نہیں بچا. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے. یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کروسیڈرز کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کم ہوئی تھی؟ 88 برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا کہ نہیں؟ تو غور کیجئے, دلوں کو نرم کیجئے, اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, موعظہ, واعظ کہتے ہیں اس کو جو دل کو نرم کرے, اس میں رقت پیدا کر دے. رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو, رقیق مادہ, رقیق مادہ. دل سخت ہو جائے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے واعظ بھی سب سے بڑا قرآن. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, تمہارے سامنے موجود ہے. فطال علیہم الامد, پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی, فقست قلوبهم, تو ان کے دل سخت ہو. البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں. ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی, ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی ہے. لیکن ایک اور دل کی سختی بھی ہوتی ہے, وہ اپنے احساس کی شدت کی بنا پر. یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی. ان کے عہد خلافت میں وفد آیا باہر سے. انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ھاکذا کنا حتی قست القلوب, ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے, قرآن سنتے ہی, قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے, یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. معاذ اللہ, یہ شدت احساس. یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کیے, لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی. ویسے بھی یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا. سن 62, اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے, تو اس وقت کا اور تھا معاملہ. اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا, کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن وہ تھا. لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی, اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں مکے میں رہنے والے, ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا, اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتے. وہ تو ہر وقت ان کے نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی. تو فرمایا فقست قلوب, حضرت ابوبکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی, جیسے حضور نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی,
میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، کیسا حجاب؟ اب اس حجاب کے لفظ سے دھوکہ نہ کھا جائیے کہیں۔ ایک حجاب میرا اور آپ کا ہے، ایک حجاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو اللہ کی طرف توجہ کی انٹینسٹی ہے، انٹینسٹی اس میں تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی تو اسے آپ حجاب سے تعبیر کریں۔ ہمیں تو وہ کیفیت ہی میسر نہیں ہو سکتی، لیکن اس انٹینسٹی کے اندر، یہ لفظ انٹینسٹی انگریزی کا بار بار بول رہا ہوں، اس کی شدت، لیکن شدت کے لفظ کے اندر جو ہے وہ اتنا مفہوم نہیں آتا جتنا انٹینسٹی کے لفظ۔ وہ انٹینسٹی جو ہے اس میں ذرا سی کمی ہوئی، حضور پریشان ہو گئے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے نام۔ تو کیا آپ برا کرتے تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ ذرا سی اس توجہ کی شدت میں، انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوئی، اسے بھی آپ حجاب سے تعبیر کریں۔ تو یہی ہے مفہوم حضرت ابو بکر کے اس قول کا۔ لیکن ایک ہے قساوت قلبی، معصیت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، زر پرستی کی وجہ سے، شہرت پرستی کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے، یہ پرستشیں جو ہے، یہ جو دل کو سخت کرتی ہیں تو وہ پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ غافل عما تعملون وکثیر منهم فاسقون۔ اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل ہے۔ کیا یہی کیفیت آج کی مسلمان امت کی نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت فساق و فجار پر مشتمل نہیں؟ کیا عظیم اکثریت حرام خور نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت جھوٹی نہیں ہے؟ نفاق کی تینوں علامتیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے، خیانت کرے۔ یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے بھی اور مسلم شریف کے بھی، اور مسلم شریف میں اضافی الفاظ ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ خواہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن منافق ہے۔ یہی جو میں نے شروع میں آج بات کہی تھی، ایک نفاق ہے شعوری، ایک غیر شعوری۔ وہ منافق سمجھتے تھے ہم عقل مند ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا بھلے لوگوں، جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یہ تو پاگل ہیں، بے وقوف ہے، فینیٹکس ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے۔ ہم تو ماڈریٹ اور بڑا روشن خیال اسلام جو ہے اس کے قائل ہیں۔ جب ان سے کہتا تھا فساد مت مچاؤ، کہتے تھے ہم تو مسلح ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں صلح۔ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اب یہ جنگ کا بازار گرم کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 برس تبلیغ کرتے رہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی پروسیس جاری رہتا۔ خامخواہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا فائدہ؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہے اسے زہر کا کو دینا ہے۔ بھائی تمہاری تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، پھیلاؤ۔ لیکن محمد کی سنت کچھ اور ہے، اسوہ محمدی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے منہج انقلاب نبوی میری کتاب کا مطالعہ کیا، تب پتہ چلے گا انقلاب کسے کہتے ہیں، اور یہ رسول انقلاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال کثیر منہم فاسقون، جو بات کہی گئی ان اہل کتاب کے لیے اس وقت، آج وہ ہم پر راست آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے، توبہ کرنے، اللہ کی جناب میں سر جھکانے، اللہ کی کتاب کے سامنے سر جھکانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں،
وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازم آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے: تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ.
اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھی۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔